اللهم اجعل في قلبي نورا۔ ابو مسلم راضی اسی روز مرو کو روانہ ہو گیا۔ اس کے حکم سے مزمل آفندی کی رہائش کا انتظام کر دیا گیا اور شیمونہ کو ابو مسلم راضی نے اپنے مکان میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ میمونہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ مزمل آفندی نے جس وقت سے شیمونہ کو دیکھا تھا اس کی نظریں شیمونہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ شیمونہ بہت ہی حسین لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک تاثر اور بھی تھا۔ مزمل محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا حسن صرف جسمانی نہیں، اس لڑکی میں اسے کوئی اور ہی پرتو نظر آ رہا تھا۔ مزمل اپنے کمرے میں گیا تو وہ اپنے آپ میں ایسی ہلچل محسوس کر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بے قرار سا ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ کسی بہانے وہ ماں بیٹی کے کمرے میں جائے۔ وہ 3-4 بار اس توقع پر نکلا شاید ماں یا بیٹی باہر نکلے تو اس کے پاس آ جائے یا اسے بلا لے۔ اس نے میمونہ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ شام گہری ہونے کے بعد مزمل آفندی کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ شیمونہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مزمل آفندی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیمونہ اس کے کمرے میں آئی ہے۔ میں تمہارے چہرے پر حیرت کا تاثر دیکھ رہی ہوں، شیمونہ نے کہا۔ کیا تمہیں عجیب لگا ہے کہ میں رات کے وقت تمہارے کمرے میں آئی ہوں؟ ہاں شیمونہ، مزمل نے کہا، مجھے تمہارا یہاں آنا عجیب لگا تھا، لیکن جس بے باکی سے تم نے پوچھا ہے اس سے میری حیرت ختم ہو گئی۔ میں تمہیں حرم کی ایک عام سی لڑکی سمجھا جو بچپن میں اغوا ہو کر یہاں تک پہنچی ہے۔ میں اغوا ہوئی تھی، شیمونہ نے کہا، لیکن میں کسی کے حرم میں قید نہیں ہوئی، نہ مجھے جسمانی تفریح کا ذریعہ بنایا گیا تھا، بلکہ مجھے ایسی تربیت دی گئی کہ میں پتھر دل آدمی کو موم کی طرح پگھلا کر اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال سکتی ہوں۔ تمہیں یہ تربیت کس نے دی تھی؟ مزمل نے پوچھا۔ حسن بن صباح کے ٹولے نے، شیمونہ نے جواب دیا۔ لیکن مزمل، میں تمہیں یہ داستان سنانے نہیں آئی کہ میں کیا تھی اور اب کیا ہوں۔ ساری داستان نہ صحیح، مزمل نے کہا، میں کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم کرنا چاہوں گا۔ جس طرح تم نے میرے ساتھ بے باکی سے بات کی ہے اسی طرح میں بھی تھوڑی سی بے باکی کا حق رکھتا ہوں۔ اگر تمہیں اچھا نہ لگے تو مجھے روک دینا۔ مزمل، شیمونہ نے کہا، مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے جس کی زبان پر وہی ہو جو اس کے دل میں ہے۔ شیمونہ، مزمل آفندی نے کہا، میری زبان پر تمہارا نام ہے اور میرے دل میں بھی تم ہی ہو۔ میں نے تمہیں آج ہی دیکھا ہے اور میرے دل نے کہا ہے کہ اس لڑکی کا حسن جسمانی نہیں روحانی ہے، اور خدا کی قسم میں نے یقین کی حد تک محسوس کیا کہ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں اور بچپن سے تم میرے دل میں موجود ہو۔ اگر تمہیں میری نیت پر شک ہو تو یہ سوچ لینا کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تمہاری ماں کو یہاں لایا ہوں، اور اسے میں اس لیے نہیں لایا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ تمہیں تو میں جانتا تک نہ تھا۔ میں ایک مظلوم اور فریب خوردہ عورت کو ایک ابلیس کے جال سے نکال لایا ہوں۔ یہ کہتی تھی کہ میری بیٹی سلجوقی سلطان یا کسی امیر کے پاس ہے۔ میں اسے محض خواب اور خیال سمجھتا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر اسے لے آیا تھا کہ اسے ابو مسلم راضی کی پناہ میں چھوڑ کر لوٹ جاؤں گا۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں آفندی، شیمونہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میری خاطر نہیں آئے۔ یہ تو اتفاق ہے، مزمل آفندی نے کہا، اسے معجزہ کہو تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ تم یہاں مل گئیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، شیمونہ نے کہا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے دماغ میں ابلیسیت ڈالی گئی تھی اور میرے خیالات اور میرے کردار کو ابلیسیت کے سانچے میں ڈھال دیا گیا تھا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں ہوش میں آ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اپنے آپ کو ابلیسی اوصاف سے پاک کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو سکوں گی، لیکن مجھ پر یہ راز کھلا ہے کہ انسان آخر انسان ہے اور وہ اول آخر انسان رہتا ہے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ابلیسیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا ایسے انسانوں کے نرغے اور اثر میں آ جاتا ہے کہ اسے ابلیسیت میں لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ابلیس کا پجاری بن جاتا ہے، لیکن وہ رہتا انسان ہی ہے، وہ ابلیس نہیں بن جاتا۔
یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ ارادہ کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اپنی نگاہ میں انسان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، تو وہ ایک جھٹکے سے ابلیس کے چنگل سے نکل کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے کیا اور اللہ نے یہ انعام دیا کہ مجھے میری بچھڑی ہوئی ماں دے دی۔ یہ عمر اور یہ حسن، مزمل آفندی نے کہا، اور یہ سنجیدگی، کیا تمہیں یہ سنجیدگی اچھی نہیں لگی؟ شیمونا نے پوچھا۔ یہی تو مجھے اچھی لگی ہے، مزمل نے کہا۔ تم چاہتی ہو کہ جو دل میں ہو وہی زبان پر آئے۔ میرے دل کی آواز سن لو شیمونا۔ میرے دل میں تمہاری وہ محبت پیدا ہو گئی ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور تم نے ایسی محبت کے قصے سنے ہوں گے۔ شیمونا چونک پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے مزمل کو دیکھنے لگی جیسے اس جوان سال اور خوبرو آدمی نے اسے کہہ دیا ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیوں شیمونا؟ مزمل نے کہا۔ کیا میں نے تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں آفندی، شیمونا نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ میری محبت اور موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ مزمل آفندی سراپا سوال بن گیا۔ آج میں کچھ اور کہنے آئی تھی، شیمونا نے کہا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم میری ماں کو لے آئے ہو، اور اس سے زیادہ اللہ کی شکر گزار ہوں کہ ماں نے مجھے انسان کے روپ میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے دیکھتی تو وہ کہتی، نہیں یہ میری بیٹی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جا رہی ہو؟ مزمل آفندی نے کہا۔ میں کیا سمجھوں؟ ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ کل آؤں گی آفندی، شیمونا نے قدرے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، تمہاری نیت سمجھ گئی ہوں۔ میں چہرے سے نیت معلوم کر لیا کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے۔ شیمونا چلی گئی۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا۔ مزمل آفندی ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ شیمونا اپنی ماں میمونہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مزمل، میمونہ نے کہا، میری بیٹی نے بتایا ہے کہ تم نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ نہیں، مزمل نے کہا، اپنے لیے پسند کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ شیمونا بازار کی کوئی چیز نہیں کہ یہ مجھے پسند آ گئی اور میں یہ چیز خرید لوں گا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں اس کی محبت کا اسیر ہو گیا ہوں، اور یہ محبت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اگر شیمونا مجھے قبول نہیں کرے گی تو میری روح سے اس کی محبت نکل نہیں سکے گی۔ تمہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ شیمونا کرے گی، میمونہ نے کہا، اور پوچھا، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی صرف اس صورت میں کروں گا کہ یہ میری محبت کو قبول کر لے، مزمل نے کہا۔ لیکن اے قابل احترام خاتون، میں ابھی شادی کی بات ہی نہیں کروں گا۔ پہلے وہ مہم سر کروں گا جس کے لیے میں یہاں رکا ہوں، حسن بن صبح کی گرفتاری۔ سلطان نے حکم دیا ہے کہ حسن بن صبح کو زندہ اس کے سامنے لایا جائے، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری تلوار اس کے خون کی پیاسی ہے، اس لیے کہ اس نے میرے پہلے خاوند کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کروایا تھا، میمونہ نے پوچھا۔ اور اس لیے کہ اس نے میرے دوسرے خاوند کو بھی قتل کروایا تھا۔ کیا تم ہم ماں بیٹی کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، مزمل نے جواب دیا، میں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بن صبح نے بے شمار عورتوں کو بیوہ اور بے شمار بچوں کو یتیم کیا ہے، اور وہ اسلام کی روح کو قتل کر رہا ہے۔ آفندی، شیمونا بے اختیار بولی، اگر تم اس ابلیس کو قتل کر دو تو خدا کی قسم اپنا جسم اور اپنی روح تمہارے قدموں میں ڈال دوں گی۔ میں نے اس سے اپنے 2 خاوندوں کے قتل کا انتقام لینا ہے، میمونہ نے کہا، اور اس نے میری بیٹی کو جو تربیت دی ہے اور اس سے جو ناقابل نفرت کام کروائے ہیں، میں نے اس کا بھی انتقام لینا ہے۔ لیکن ماں، شیمونا نے کہا، کیا آپ محسوس نہیں کر رہی کہ آپ بھی اور آفندی بھی جذباتی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن بن صبح کو قتل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنی آسانی سے آپ قتل کے ارادے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس کے ساتھ رہی ہوں۔ کوئی شخص اس کے پاس اسے قتل کرنے کے ارادے سے جائے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا
کہ اس شخص کو قتل کروں یا نہ کروں؟ میں اس کی یہ طاقت دیکھ چکی ہوں۔ میمونہ نے کہا، میں اسے طاقت نہیں جادو کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ طاقت کہو یا جادو، شیمونہ نے کہا، اسے جتنا میں جانتی ہوں آپ دونوں نہیں جانتے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اسے قتل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اب سلطان اسے پکڑ لانے کے لیے فوج بھیج رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ اگر پکڑا گیا تو بڑا ہی خوبصورت دھوکہ دے کر نکل جائے گا۔ اسے قتل کرانے کے لیے قرامتیوں کو استعمال کیا جائے تو کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں حسن بن صباح کے ساتھ رہی ہوں، شیمونہ نے جواب دیا۔ اس نے 3-4 بار یہ الفاظ کہے تھے کہ صرف قرامتی ہیں جن سے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا تھا کہ قرامتی خونخوار لوگ ہیں اور ان کی تاریخ قتل و غارتگیری سے بھری پڑی ہے۔ حسن بن صباح نے مجھے بتایا تھا کہ قرامتیوں نے خانہ کعبہ میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن اب قرامتیوں میں وہ بات نہیں رہی، میمونہ نے کہا۔ میں حسن بن صباح کی بات کر رہی ہوں، شیمونہ نے کہا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، خدا سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اس کے دل میں قرامتیوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ ایک بار اس نے مجھے ایک ماں بیٹے کا قصہ سنایا اور کہا تھا کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کا راوی بغداد کا ایک مشہور طبیب ابو الحسین ہے جو عرصہ ہوا فوت ہو گیا۔ اس کا سنایا ہوا یہ واقعہ کاتبوں نے تحریر کر لیا تھا۔ اس طبیب کے پاس ایک عورت گئی جس کے شانے پر تلوار کا گہرا اور لمبا زخم تھا۔ وہ زخم کی مرہم پٹی کرانے کے لیے گئی تھی۔ طبیب نے پوچھا کہ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ عورت نے زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ اس کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا کچھ عرصے سے لاپتہ ہے۔ وہ شہروں اور قصبوں کی خاک چھانتی پھری مگر بیٹے کا کھوج نہ ملا۔ وہ شہر رقہ میں تھی، بیٹا وہاں بھی نہیں تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ وہ بغداد جائے، شاید بیٹا وہاں مل جائے۔ ماں بغداد کو روانہ ہو گئی۔ تھکی ہاری بغداد کے قریب پہنچی تو اسے اپنا بیٹا نظر آ گیا۔ وہ قرامتیوں کے ایک لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماں کی تھکان ختم ہو گئی۔ اس نے بیٹے کو پکارا۔ بیٹا اسے دیکھتے ہی لشکر سے نکل آیا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا، پھر اسے خیر خیریت پوچھی اور گلے شکوے کرنے لگی کہ وہ ماں کو بھول گیا ہے۔ بیٹا بولا، فضول باتیں بند کرو ماں، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ماں نے حیرت زدگی کے عالم میں کہا، کیا باہر گھوم گھوم کر دیس سے پردیس ہو کر تیرا دماغ صحیح نہیں رہا؟ میں اسی دین کو مانتی ہوں جسے پہلے مانتی تھی۔ یہ دین اسلام ہے، سب مذہبوں میں سچا مذہب اسلام ہے۔ بیٹا پھٹ کر بولا، غلط بات مت کہہ ماں، وہ باطل ہے جس کو ہم سچا دین مانتے رہے ہیں۔ سچا دین یہ ہے جس کا اب میں پجاری ہوں، یہ ہے قرامتی دین۔ اگر تم اسلام کو مانتی ہو تو قرامتی اسلام کو مانو۔ ماں کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ بیٹے نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف ایک بےہودہ بات کہہ دی۔ ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، کانوں کو ہاتھ لگا، توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ بیٹے نے ماں کو غصے سے گھورا اور اپنے لشکر سے جا ملا۔ ماں کو جس بیٹے کی جدائی نے پاگل کر رکھا تھا اور جو بستی بستی قریہ قریہ بیٹے کو ڈھونڈتی پھرتی رہتی تھی، بیٹے کو لشکر کے ساتھ جاتا دیکھتی رہ گئی۔ شہر بغداد قریب تھا۔ ماں بغداد چلی گئی۔ وہ روتی اور فریادیں کرتی تھی۔ اسے اپنے جیسی ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس مجبور ماں سے پوچھا کہ وہ کون سا دکھ ہے جو اسے اتنا رلا رہا ہے۔ ماں نے حال دل کہہ دیا۔ عورت نے اسے بتایا کہ وہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور قرامتیوں کی قید میں بھی رہ چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ دین اسلام سے منحرف نہیں ہوئی۔ ہاشمی خاندان کی یہ خاتون اس غمزدہ ماں کو اپنے گھر لے جا رہی تھی کہ قرامتی بیٹا پھر سامنے آ گیا۔ اس نے ماں سے پوچھا، تو نے دین اسلام کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ ماں نے کہا، میں نے اپنے گمراہ بیٹے کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیٹے نے بڑی تیزی سے تلوار نیام سے نکالی اور للکار کر کہا، میں اپنی ماں کو قرامتی دین پر قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ماں پر تلوار کا زوردار وار کر دیا۔ ماں وار تو بچا گئی، لیکن تلوار اس کے شانے پر پڑی اور زخم گہرا آیا۔ کچھ لوگوں نے دوڑ کر بیٹے کو پکڑ لیا۔
ماں قتل ہونے سے بچ گئی اور طبیب ابو الحسین کے ہاں جا پہنچی۔ یہ واقعہ ابن اسیر نے تاریخ کامل کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہے۔ اس کی تحریر کے مطابق اس واقعے کا اختتام یوں ہوا تھا کہ قرامتی تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے تھے، لیکن بغداد میں ابھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ماں پر قاتلانہ حملہ کرنے والا بیٹا پکڑا گیا۔ ایک روز ماں طبیب سے مرہم پٹی کرا کے آ رہی تھی۔ اس نے قیدیوں کی ایک ٹولی دیکھی۔ ہر قیدی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اس میں زخمی ماں کا بیٹا بھی تھا۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا اور چلا کر بولی، اللہ تجھ سے بھلائی نہ کرے جس نے اپنے سچے دین کو باطل کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی توہین کی۔ اس قید سے تو کبھی آزاد نہ ہو۔ حسن بن صباح نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ شیمونہ نے یہ واقعہ سنا کر کہا، وہ کہتا تھا کہ میں اس قسم کے پیروکار چاہتا ہوں جو اپنے عقیدے پر خواہ یہ عقیدہ باطل ہی ہو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے بچوں کو بھی ذبح کر دے۔ ہم قرامتیوں کو کہاں سے لائیں؟ مزمل افندی نے کہا۔ مل جائیں گے، شیمونہ نے کہا۔ میں امیر شہر سے بات کر لوں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ فوج بھیج رہے ہیں۔ خدا کرے وہ پکڑا جائے، اگر نہ پکڑا گیا تو میں قرامتیوں کا انتظام کروں گی۔ شیمونہ، مزمل افندی نے کہا، اگر میں وہی کام کر دوں جو تم سمجھتی رہی ہو، قرامتیوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تو جو انعام مانگو گے امیر شہر سے دلواؤں گی۔ شیمونہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں شیمونہ، مزمل افندی نے جذباتی لہجے میں کہا، میں نے کسی امیر، کسی وزیر اور کسی سلطان سے انعام نہیں لینا۔ اس نے شیمونہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میمونہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ماں بیٹی کمرے سے نکل گئیں۔ امیر شہر کے محل نما مکان کے عقب میں کچھ دور بڑا ہی خوشنما باغ تھا جس میں شہر کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس میں گھنے پھولدار پودے تھے، گھنی بیلیں اور سارے باغ پر سایہ کیے ہوئے درخت بھی تھے، اور یہ درخت تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ بعض بیلیں اس طرح درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں کہ سبزے کے غار سے بنے ہوئے تھے۔ اسی دن کا پچھلا پہر تھا۔ شیمونہ مزمل افندی کے کمرے میں آئی اور یہ کہہ کر چلی گئی، میں باغ میں جا رہی ہوں، وہاں آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں باغ کے ایک بہت ہی دل نشین اور ڈھکے چھپے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے شیمونہ؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا تو نہیں، شیمونہ نے کہا، لیکن مزمل، میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میری محبت تمہیں راس نہیں آئے گی۔ حسن بن صباح کے ہاں مجھے ایک بڑا ہی خوبصورت دھوکہ بنا دیا گیا تھا، اور مجھے یہ تربیت دی گئی تھی کہ جس آدمی کو جال میں لینا ہو اس پر نشہ بن کر طاری ہو جاؤ اور اس سے ہوش ہی نہ آنے دو کہ وہ ایک بڑے ہی خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے۔ میں نے یہ کمال حاصل کر لیا اور مروں میں اپنے اس کمال کو آزمایا اور ایک ایسے آدمی کی عقل کو اپنی مٹھی میں لے لیا جو بلا شک و شبہ زاہد، پارسا اور دانشمند تھا۔ میرا راز فاش ہونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے حسن بن صباح کا راز بھی فاش کر دیا۔ میں یہاں آ گئی اور امیر شہر ابو مسلم رازی سے پناہ مانگی۔ انہوں نے مجھے پناہ میں لے لیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے اندر انسانیت زندہ ہے۔ میں نے اپنی فطرت کو ابلیسی اوصاف سے پاک کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ابو مسلم رازی نے مجھے ایک ایسے عالم دین کے حوالے کر دیا جو واقعی عالم دین تھا۔ میں نے اسے اپنا پیر و مرشد مان لیا۔ وہ تو تارک الدنیا تھا۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن ہوا یہ کہ میری روح کی پیاس بجھتی گئی اور میرے پیر و مرشد کی روح میں تشنگی پیدا ہوتی گئی۔ شیمونہ نے مزمل افندی کو نور اللہ کا سارا واقعہ سنایا۔ میں جانتی ہوں اس نے اپنے آپ کو سزائے موت دی تھی، شیمونہ نے کہا۔ وہ تو مر گیا، لیکن میری ذات میں یا میری روح میں عجیب سی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ میرے دماغ پر یہ خیال غالب آیا کہ ہر عورت یا ہر خوبصورت عورت کے ساتھ شیطان کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ابو مسلم رازی نے کہا تھا کہ ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مرد کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی، اس میں ابلیس کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن جس کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کا ابلیس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم نے مجھے یہ سارا واقعہ کیوں سنایا ہے؟
مزمل نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے دل نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، شیمونا نے کہا۔ تم عام سے امیرزادے ہوتے تو بات اور تھی، لیکن میں تم میں کوئی ایسا جذبہ دیکھ رہی ہوں جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ میں ڈرتی ہوں کہ تم نے مجھے خوبصورت لڑکی سمجھ کر میری محبت کا نشہ اپنے دل پر طاری کر لیا تو میں اپنے آپ کو اس گناہ کی گنہگار سمجھوں گی۔ کبھی تو خدا سے گلا شکوہ بھی کرتی ہوں کہ مجھے عورت کیوں بنایا تھا۔ اگر میں تمہیں تفصیل سے سناؤں کہ میں بچپن میں اغوا ہوئی تھی تو اس عمر سے لے کر جوان ہونے تک مجھے کیسی تربیت ملی اور میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو تم آج بھی مجھ پر اعتبار نہ کرو۔ تم آج بھی مجھے ایک دلکش دھوکہ کہو گی، لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ذات میں جو انقلاب آیا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ایک معجزہ تھا۔ میں نے یہ راز پا لیا ہے کہ خدا مجھ سے اپنے عظیم اور سچے دین کے لیے کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ معلوم نہیں تم نے یہ راز بھی پایا ہے یا نہیں، مزمل افندی نے کہا۔ اللہ کی ذات باری نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میری تمہارے ساتھ یہ ملاقات جو غیر متوقع طور پر اور انہونے طریقے سے ہوئی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے، اور یہ مقصد اللہ کی ذات باری نے متعین کیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اپنے دل پر تمہیں صرف خوبصورت لڑکی سمجھ کر محبت کا نشہ طاری نہ کر لوں۔ نہیں شیمونا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں نے تم میں کوئی خاص بات دیکھی ہے۔ میں تمہیں وہ خاص بات بتا دیتی ہوں، شیمونا نے کہا۔ میں حسن بن صباح کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے 2 باپ قتل کروائے ہیں، ایک سگا، دوسرے سوتیلا۔ اس نے میری ماں کو دوبارہ بیوہ کیا ہے۔ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ اسلام کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا شیدائی ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اس نے میرے قتل کا حکم دے رکھا ہے۔ اس نے مجھے ایک شخص کے گھر میں قیدی کی حیثیت سے رکھا تھا۔ اس شخص کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے مجھے رات کو فرار کرا دیا اور میں امیر شہر ابو مسلم راضی کے پاس آ گئی۔ یہی عزم میرا ہے، مزمل افندی نے کہا۔ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اگر میں اس مہم میں ناکام رہا اور مارا گیا تو یہ کام کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں فوج کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سالار امیر ارسلان حسن بن صباح کو سلطان کے حکم کے مطابق زندہ پکڑنے کی کوشش کرے گا اور پکڑ بھی لے گا، لیکن میں اسے وہیں قتل کر دوں گا۔ حسن بن صباح کے قتل کی باتیں کرتے کرتے وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے اور جذباتی باتوں پر آ گئے۔ شیمونا جب وہاں سے نکلی تو وہ مزمل افندی کی محبت سے سرشار تھی۔ 3-4 دنوں بعد ابو مسلم راضی نے مزمل افندی کو بلایا۔ سالار امیر ارسلان آ گیا تھا۔ 500 سواروں کا دستہ آ گیا ہے۔ ابو مسلم راضی نے مزمل کو بتایا، آج ہی جتنی جلدی ہو سکے روانہ ہونا ہے۔ اگر قافلہ بغداد سے نکل گیا ہو تو اس کے تعاقب میں جانا ہے۔ تم حسن بن صباح کو پہچانتے ہو، امیر ارسلان نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تم ہمارے مہمان ہو اور ہمارے لشکری یا ملازم نہیں ہو، اس لیے یہ فرض تم پر عائد نہیں ہوتا کہ وہاں اگر لڑائی ہو جائے تو تم بھی لڑو۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ وہاں لڑائی ہوگی؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ ہاں، ابو مسلم راضی نے جواب دیا۔ تم شاید نہیں سمجھتے، جسے تم قافلہ کہہ رہے ہو اس میں حسن بن صباح کے باقاعدہ لڑنے والے آدمی بھی ہوں گے۔ میں ایک بات کہوں گا امیر شہر، مزمل نے کہا، اگر بات لڑائی تک آ گئی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ لڑنا میرا فرض ہے یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلطان معظم نے حسن بن صباح کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن امیر شہر حسن بن صباح میرے سامنے آ گیا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے زندہ ہی پکڑوں گا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا۔ اس شخص کو میں بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہرحال میری طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم اور کوئی پابندی نہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب سالار امیر ارسلان کی قیادت میں 500 سواروں کا دستہ رے سے کوچ کر گیا۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ حسن بن صباح بغداد سے اس قافلے کو چھوڑ کر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی روز اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جس روز مزمل افندی میمونہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ 500 سواروں کا یہ دستہ کتنے پڑاؤ کر کے
اور کتنے دنوں بعد بغداد پہنچا۔ اس دستے کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ دستہ جب بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلے کو یہاں سے روانہ ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ امیر ارسلان نے دستے کو کچھ دیر آرام دیا، کچھ کھایا پیا اور وہاں سے قافلے کے تعاقب میں کوچ کر گئے۔ جو قافلہ 3 دن پہلے روانہ ہوا تھا اس تک سوار دستے کو پہنچنے کے لیے کم از کم 2 دن تو ضرور ہی لگنے تھے۔ امیر ارسلان نے اپنے دستے کو صرف ایک پڑاؤ کرایا اور بڑی تیز رفتاری سے قافلے کے تعاقب میں نکل گیا۔ اس روز جس روز سواروں کا دستہ قافلے تک پہنچا، سورج سر پر آ گیا تھا اور قافلہ ایک ہرے بھرے سرسبز علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ 2 اونچی پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان کشادہ روی تھی۔ امیر ارسلان اور مزمل افندی دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کا راستہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر تھا۔ وہ ایک موڑ مڑے تو نیچے انہیں قافلہ جاتا نظر آیا۔ قافلے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے، چند ایک گھوڑے اور کچھ اونٹ بھی تھے۔ بعض اونٹوں پر کجاوے تھے، ان میں بھی مسافر سوار تھے۔ یہ مسافر یقیناً مالدار خاندانوں کی عورتیں تھیں۔ سالار امیر ارسلان نے اپنے دستے کو روک لیا۔ تم بھی سوچو آفندی، امیر ارسلان نے مزمل سے کہا، اگر ہم قافلے کے عقب میں گئے تو قافلے والے ہمیں ڈاکو سمجھ کر آگے کو بھاگ اٹھیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے ساتھی اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں کہ وہ پہاڑیوں میں بکھر کر غائب ہو جائیں گے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مزمل نے کہا۔ حسن بن صباح لومڑی کی خصلت کا انسان ہے۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ قافلے کو گھیرے میں لیا جائے۔ سالار امیر ارسلان تجربے کار سالار تھا۔ اس نے اپنے دستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کے کمانڈر کو قافلہ دکھایا اور اسے کہا کہ وہ دور کا چکر کاٹ کر اس وادی کے اگلے حصے میں پہنچے اور قافلے کو اس طرح روک لے کہ کسی کو ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کا موقع نہ ملے۔ امیر ارسلان خود دوسرے حصے کے ساتھ رہا۔ اس نے اپنے ان سواروں کو اس وقت آگے لے جانا تھا جب دوسرے حصے نے قافلے کا راستہ روک لینا تھا۔ دوسرے حصے کے کمانڈر نے بلندی پر کھڑے ہو کر قافلے کے ارد گرد کے علاقے کو دیکھا۔ وہ اپنے لیے راستہ دیکھ رہا تھا۔ قافلے کو دیکھنے والے سوار پیچھے مڑے اور جس پہاڑی کی ڈھلانی راستے پر وہ آ رہے تھے اس پہاڑی سے اترے۔ پہاڑیوں کے اندر اندر وہ دور تک چلے گئے۔ امیر ارسلان نے اپنے سواروں کو اس پہاڑی سے اتارا۔ وہ بلند راستے پر اس خیال سے نہ چلے کہ قافلے میں سے کسی نے گھوم کر دیکھ لیا تو وہ سارے قافلے کو خبردار کر دے گا اور حسن بن صباح کو نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ قافلہ اپنی رفتار سے جا رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے قافلے کے 4-5 آدمیوں نے قافلے کو روک لیا تھا اور کہا تھا کہ اب ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہاں 3 قافلے لٹ چکے ہیں۔ ڈاکو مال و دولت کے ساتھ جوان عورتوں کو بھی لے گئے تھے۔ تمام جوان آدمی چوکس ہو جاؤ، ایک آدمی نے اعلان کیا۔ جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ ہاتھ میں رکھے، اور اگر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا تو لڑنے والے تمام آدمی قافلے کے باہر رہیں اور عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور لوگ انہیں اپنے نرغے میں لے لیں۔ اپنے آپ پر ڈاکوؤں کا خوف طاری نہ کر لینا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں پر ڈاکوؤں اور رہزنوں کی دہشت طاری ہو جاتی ہے اور یہ دہشت اتنا کمزور کر دیتی ہے اور دہشت زدہ لوگ ڈاکوؤں کے آگے بھاگ نکلتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 400 سے کچھ زیادہ نوجوان، جوان سال اور ادھیڑ عمر آدمی قافلے سے الگ ہو گئے۔ یہ سب لڑنے والے تھے۔ اس دور میں لوگ تلواریں اس طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے جیسے عورت زیور پہنتی ہیں۔ ان میں زیادہ آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں اور باقی جو تھے ان میں سے کچھ برچھیوں سے مسلح تھے اور بعض کے پاس خنجر تھے۔ یہ سب آدمی قافلے کے پہلوؤں کے ساتھ کچھ قافلے کے آگے اور باقی قافلے کے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح قافلے کو اپنے حفاظتی حصار میں لے کر انہوں نے کہا کہ اب چلو۔ وہ پہاڑیوں کے درمیان کشادہ وادی سے گزرتے قافلے کی ترتیب یہی تھی۔ قافلہ لڑنے والوں کے حصار میں تھا۔ عصر کا وقت تھا جب اچانک قافلے کے سامنے سے چند ایک سوار نمودار ہوئے۔ قافلہ بہت ہی لمبا تھا۔ ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا ہی بلند اعلان تھا جو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا۔ ڈاکو آ گئے ہیں، ڈرنا نہیں، ہم لڑیں گے۔ ہم ڈاکو نہیں، سواروں کے کمانڈر نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔
بے خوف ہو کر رک جاؤ۔ بزدلوں، ڈاکوؤں، قافلے میں سے للکار سنائی دی، آگے بڑھو، ہم تیار ہیں۔ سواروں کے کمانڈر نے تمام سواروں کو سامنے لانے کے بجائے یہ عقل مندی کی کہ سواروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر چڑھا دیا اور ساتھ ساتھ اعلان کیا کہ کوئی لڑنے کی حماقت نہ کرے، ہم سلطان کی فوج کے سپاہی ہیں، تمہیں حفاظت میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے میں امیر ارسلان اپنے سواروں کو ساتھ لے کر قافلے کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس نے جب اپنے دوسرے کمانڈر کی یہ عقل مندی دیکھی کہ اس نے اپنے گھوڑے ڈھلانوں پر چڑھا دیے ہیں، تو امیر ارسلان نے بھی اپنے سواروں کو قافلے کے پہلوؤں پر لے جانے کے بجائے ڈھلانوں کی طرف بلندی پر رکھا۔ قافلے میں قیامت برپا ہو گئی۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں زمین و آسمان کو ہلانے لگیں۔ سواروں کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکو نہیں، لیکن قافلے میں جو لڑنے والے جوان تھے وہ سواروں کو للکار رہے تھے۔ سالار امیر ارسلان اور مزمل آفندی بلندی پر چلے گئے۔ میں سالار امیر ارسلان ہوں، اس نے اعلان کیا۔ حسن بن صباح اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے۔ حسن بن صباح، تم خود میرے سامنے آ جاؤ گے تو زندہ رہو گے، اور اگر میں نے تمہیں خود ڈھونڈ کر پکڑا تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس اعلان کے جواب میں بھی دو تین جوشیلے جوانوں نے للکار کر کہا کہ وہ دھوکے میں نہیں آئیں گے اور پورا مقابلہ کریں گے۔ قافلے والوں، مزمل آفندی نے بلندی سے اعلان کیا، مجھے دیکھو اور پہچانو، میں نے تمہارے ساتھ بغداد تک سفر کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی، اس کی بیوی اور بچے اس قافلے میں شامل ہیں، کیا تم مجھے بھی ڈاکو سمجھتے ہو؟ مزمل آفندی کا بڑا بھائی ان میں سے نکلا اور دوڑتا ہوا ڈھلان پر چڑھا۔ مزمل آفندی گھوڑے سے کود کر اترا اور اپنے بڑے بھائی سے بغل گیر ہو کر ملا۔ اس نے بھائی کو بتایا کہ یہ سلطان ملک شاہ کے فوجی ہیں اور حسن بن صباح کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس قافلے میں نہیں ہے، مزمل کے بڑے بھائی نے کہا۔ سالار محترم، یہ میرا بھائی ایک خاتون کو حسن بن صباح کے جال سے نکال کر بغداد سے نکلا تھا، تو اس کے فوراً بعد حسن بن صباح بغداد سے نکل گیا تھا۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس طرف گیا تھا؟ امیر ارسلان نے پوچھا۔ اس قافلے کے بہت سے لوگ اس کے معتقد اور مرید ہو گئے تھے، مزمل کے بھائی نے جواب دیا۔ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے اور غیب کی خبر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے جہاز کو بڑے ہی تیز و تند سمندری طوفان سے نکال لیا تھا۔ وہ جب بغداد سے روانہ ہونے لگا تو اس کے مریدوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن اس نے سب کو روک دیا اور کہا تھا کہ اسے آسمان سے اشارہ ملا ہے کہ وہ فوراً اصفہان پہنچے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اصفہان جا کر اسے اللہ کی طرف سے ایک اور اشارہ ملے گا، پھر وہ چلا گیا تھا۔ سالار امیر ارسلان نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور نیچے اتر آیا۔ وہ قافلے کے سامنے گیا۔ مزمل آفندی اور اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے قافلے کے ہر ایک آدمی کو دیکھا اور قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ قافلہ تقریباً 1 میل لمبا تھا۔ حسن بن صباح کو پہچاننے کے لیے مزمل اور اس کا بھائی ساتھ تھے۔ امیر ارسلان نے اونٹوں کے کجاووں اور پالکیوں کے پردے ہٹا کر دیکھا اور اس طرح دیکھتے دیکھتے قافلے کے دوسرے سرے تک چلا گیا۔ چند اور آدمیوں سے حسن بن صباح کے متعلق پوچھا۔ ان سب نے بتایا کہ حسن بن صباح اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کرائے کے گھوڑوں اور ایک اونٹ کے ساتھ ان جانوروں کے مالکوں سمیت بغداد سے چلا گیا تھا اور ان کی منزل اصفہان تھی۔ سواروں نے قافلے کو ایسے گھیرے میں لے لیا تھا کہ کسی کو نکل بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ سالار امیر ارسلان نے اعلان کروا دیا کہ قافلہ جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کروایا کہ قافلے پر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ 500 سوار اسی علاقے میں اصفہان تک موجود رہیں گے۔ امیر ارسلان نے اپنے سواروں کو بلا کر کوچ کی ترتیب میں تیار کر لیا اور اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے قافلہ بھی چل پڑا۔ سواروں کو اصفہان جلدی پہنچنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے دور آگے نکل گئے اور کچھ دیر بعد بڑی پہاڑیوں کے درمیان سے بھی نکل گئے۔ علاقہ تو آگے بھی پہاڑی ہی تھا، لیکن پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں، بعض تو ٹیکریوں جیسی تھیں اور بکھری ہوئی تھیں۔ ان ٹیکریوں میں سے ایک گھوڑے کی سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، جو گھوڑے کی رفتار سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔
اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑا قافلے کی طرف سے سوار دستے کی طرف دوڑتا آیا اور سالار امیر ارسلان کے پہلو میں جا رکا۔ محترم سالار، سوار نے کہا۔ قافلے میں سے ایک سوار نکلا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ مجھے شک ہے کہ وہ حسن بن صباح کے آدمیوں میں سے تھا اور وہ اصفہان جا کر یا جہاں کہیں بھی وہ ہے اطلاع دینے گیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے ایک سالار آ رہا ہے۔ اس سوار کو پکڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے گھوڑے کے ٹاپ بھی اب سنائی نہیں دیتے تھے۔ امیر ارسلان اپنے سوار دستے کو سرپٹ تو نہیں دوڑا سکتا تھا کہ وہ اس سوار کے ساتھ ساتھ اصفہان پہنچ جاتا۔ اس نے سوار دستے کو ذرا تیز چلنے کا حکم دیا۔ اصفہان میں ایک بہت بڑا مکان تھا جس کی شکل و صورت ایک قلعے جیسی تھی۔ حسن بن صباح کچھ دن پہلے وہاں پہنچا تھا اور اس نے احمد بن غتاش کو اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ احمد بن غتاش خلجان میں تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ بڑی لمبی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر کے اصفہان پہنچ گیا۔ حسن بن صباح نے اسے سنایا کہ مصر میں اس کے ساتھ کیا بیتی تھی اور اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور کس طرح وہ قید سے رہا ہوا، اور جس طرح وہ مصر سے حلب پہنچا تھا وہ ساری روایات سنائی۔ پھر پوچھا کہ وہ اب خلجان آئے یا نہیں۔ تمہیں آخر آنا ہی ہے حسن، احمد بن غتاش نے کہا، لیکن ہمارے جاسوسوں نے جو اطلاعیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان ملک شاہ تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش میں ہے، تم ابھی یہیں رہو۔ میرے پیر استاد، حسن بن صباح نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مجھے بھول تو نہیں گئے؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی اور کام کیا ہے؟ تم بھول جانے کی بات کرتے ہو حسن، احمد بن غتاش نے کہا، لوگ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا ایلچی اب پہلے کی طرح اسی علاقے میں کہیں آسمان سے اترے گا، اور جو بھی اس کا پیروکار بنے گا اسے اس دنیا میں جنت مل جائے گی۔ لوگ تمہارے نام پر جانے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں نے جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو ایک اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ ہم بہت جلدی سلجوقیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس علاقے کی تقریباً تمام مسجدوں میں جو امام یا خطیب ہیں وہ سب ہمارے آدمی ہیں۔ وہ لوگوں کو قرآن اور احادیث کی جو تفسیریں سنا رہے ہیں ان میں ہمارے اس عقیدے اور خدا کے ایلچی کے نزول کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اسی کو صحیح اسلام سمجھ رہے ہیں۔ لڑکیوں کا گروہ تیار ہوا ہے یا نہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اور کیا جانبازوں کو حشیش دی جا رہی ہے یا نہیں؟ حشیش نے ہی تو ہمارا کام آسان کیا ہے، احمد بن غتاش نے کہا۔ لوگوں کو خصوصاً لڑنے والے لشکریوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہم انہیں کھانے پینے کی اشیاء میں حشیش دے رہے ہیں۔ ہماری لڑکیوں نے جو کام کیے ہیں وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ بعض قبیلوں کے سردار جو ہماری باتوں کا اثر قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ہمارے خلاف ہو گئے تھے، انہیں ہماری لڑکیوں نے ایسا رام کیا ہے کہ اب وہی سردار ہماری طاقت بن گئے ہیں۔ تمام مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری مطالبات کے عین مطابق لوگوں کے ذہنوں میں اپنا باطل عقیدہ ڈالا تھا۔ داستان کو پہلے بیان کر چکا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آگ میں ایسی کوئی جڑی بوٹی ڈال دی جاتی ہے جس کا دھواں اور جس کی بو انسانی ذہن پر نشہ سا طاری کر دیتی تھی، لیکن لوگ محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کے دماغوں پر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بظاہر ذہنی طور پر نارمل رہتے تھے، لیکن ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے حسن بن صباح کے ٹولے کے قبضے میں چلے جاتے تھے۔ پھر اس ٹولے کے بڑے لوگ جب باطل کی بھی کوئی بات کرتے تھے تو ان کے دماغ باطل کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ دراصل وہ پسماندگی کا دور تھا۔ لوگ جو مسلمان تھے وہ اس لیے مسلمان تھے کہ دین اسلام ان کے ورثے میں چلا آ رہا تھا۔ جو اگر کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے تو وہ عیسائی اور یہودی تھے۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کو کوئی نئی چیز بتائی جاتی تو وہ غور سے سنتے اور اسے اسلامی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے۔ اگر آج کی زبان میں بات کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی خاص جڑی بوٹی کے دھویں اور قرآن کی نئی تفسیروں کے ذریعے سیدھے سادے لوگوں کو ہپناٹائز کر لیا گیا تھا۔ لوگوں کو کچھ شعبدے بھی دکھائے گئے تھے۔ لوگ نہ سمجھ سکے کہ ان کے ذہنوں میں شیطانی نظریات ٹھونسے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو انہیں بتائے بغیر جس جڑی بوٹی کا دھواں دیا جاتا تھا وہ مورخوں کے کہنے کے مطابق حشیش کا پودا ہوتا تھا، جسے آج انگریزی زبان میں مروانہ کہتے ہیں۔
سینکڑوں جام بازوں کا جو گروہ تیار کیا گیا اسے انہیں بتائے بغیر حشیش پلائی جاتی تھی۔